نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے یہ ایک مخصوص فرقے کی طرف سے ہنگامہ کیا جا رہا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب انہوں نے گستاخی کی ہے اور ان کے اوپر طرح طرح کے جو ہے وہ فتوے ٹوک رہے ہیں، اور کوئی اس کے اوپر ویڈیو بنا کے جو ہے مستقل اس کو ایک موضوع بنایا ہوا ہے، اور بریلوی فرقے کی طرف سے جو ہے مختلف قسم کے فتوے جو ہے وہ جاری کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور گستاخی تو کہتے کہ جان بوجھ کے وہ یہ کام کرتے، تو انہوں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا، لیکن ان سے غلطی ہوئی تھی اور غلطی کے اوپر انہوں نے سب سے معذرت بھی کر لی اور اپنے بات سے رجوع بھی کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وہ بات ختم ہوگی، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ مستقل طور پر جو ہے اس کو ایک مشن بنا کے اور اس کو ایک متعصبانہ طرز دے کے جو ہے وہ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے مسلسل طور پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، اور ہر پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا شروع ہے، کئی پوسٹ کے ذریعے سے، تو کئی ویڈیو کے ذریعے سے، کئی ٹویٹر پوسٹ کے ذریعے سے جو ہے ٹویٹوں کے ذریعے سے جو ہے اس ٹرینڈ کو چلایا جا رہا ہے۔ حالانکہ مفتی صاحب جو ہے ابھی باہر کسی ملک میں تبلیغ کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہاں بھی لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ایک متعصبانہ فرقہ جو ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور وہ اسی طاق میں رہتا ہے کہ کہیں مجھے کسی کی غلطی مل جائے تو میں اس کے اوپر ہنگامہ کروں، واویلا کھڑا کروں، اور لوگوں کو اس طرف متوجہ کروں کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا، اور فضول قسم کے فتوے جو گاڑ دوں۔ تو انہوں نے وہی بات جو ہے وہ انہی کی تفاسیر سے جو ہے وہی بات انہوں نے ان کی تفسیروں سے، اسی فرقے کی تفسیروں سے جو وہ نکالی ہے کہ یہ بات جو ہے فلاں فلاں نے بھی کی ہے، فلاں نے کی ہے، تو ایک علمی بات تھی، اور انہوں نے اگر جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا تھا، غلطی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے غلطی کے اوپر معذرت کر لی، تو اب کسی کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ وہ یہ فتویٰ جاری کرے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے اور وہ واجب القتل ہے اور یہ وہ ہے۔ حالانکہ انہوں نے صراحتاً ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر دی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور میں اس کے اوپر جو ہے پوری امت سے اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد کسی کو یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ ان کے اوپر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ فتوے گاڑے، اور یہ مستقل طور پر اس کو ایک موضوع بنا کے جو ہے، اور اس طرح کا علمی غلطی جو ہے یہ علماء سے ہوتی رہتی ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا، ایک شخص وہ ہوتا ہے جو دعوت تبلیغ اور دین کا کام کر رہا ہے، اگر اسے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے ساتھ ساتھ کہ میں نے یہ غلطی جان بوجھ کے نہیں کی ہے، تو اس کو پھر وہاں پہ چوٹ بھی ملنی چاہیے۔ ایسے پہلے یہ علماء سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے، تفسیروں کے اندر موجود ہے، تفسیر نعیمی دیکھیے، فلاں اور تفسیروں کے اندر انہوں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے کہ فلاں فلاں تفسیر کے اندر انہی فرقے کی بات جو ہے یہ موجود ہے۔ اگر یہ فتویٰ میرے اوپر لگانا ہے تو وہاں پر بھی تو فتویٰ لگ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہر فرقہ جو ہے وہ دوسرے کے جو جید علماء ہوتے ہیں اور جو پائے کے اور جو کام کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی کسی غلطی کے پکڑنے کے طاق میں رہتے ہیں کہ کہیں ہمیں ان کی کوئی غلطی مل جائے، کوئی خامی مل جائے، کوئی خرابی مل جائے، چاہے وہ غلطی ہی کیوں نہ ہو، تو ہم نے اس کو چالنا ہے، اور ہم نے اس کو امت کے اندر ایک تفرقہ بازی کا ذریعہ بنانا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم نے یہ ٹرینڈ چلانی ہے اور لوگوں کے اندر تعصب پھیلانا ہے۔ تو اس بات سے جو وہ باز آ جائے، اگر انہوں نے اپنے غلطی تسلیم کر لی ہے تو اس کے بعد میرے خیال سے کسی کو اختیار نہیں رہتا، اور اگر اختیار ہے تو حکومت کے پاس ہے کہ حکومت کے پاس آپ FIR کٹائے وغیرہ، قانونی ذریعے سے آپ اس کا تعاقب کریں، نہ کہ اس ذریعے سے کہ آپ جو ہے وہ خود سے فتوے لگانا شروع کریں اور خود سے کارروائی کریں۔ اس کے آپ کو حکومت کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے آپ کو کوئی اختیار نہیں ملتا۔